جی میرا نام حارث خلیق ہے اور میں شعر کہتا ہوں، نظمیں لکھتا ہوں۔ شعر کہنے اور نظمیں لکھنے کے لیے تاکہ لکھ سکوں کچھ اور کام بھی کر لیتا ہوں۔ والدین دونوں چونکہ لکھتے تھے اور میری نانی بھی، اور خاندان میں عمومی طور پر ایک تھا ایک علم و ادب سے تعلق، تو ظاہر ہے کہ اس ماحول میں آپ پلے بڑے ہوں تو فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک بہرحال پس منظر تھا۔ دوسرے میرے اساتذہ بہت یعنی جسے کہتے ہیں کہ بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے، تو بس لکھنے لگا۔ جو دیگر یعنی سماجی ترقی کے یا انسانی حقوق کے یا لوگوں کے ساتھ جو میرا ایک تعلق رہا ہے عوام کے ساتھ، پاکستان کے خاص طور پر مگر عمومی طور پر جنوبی ایشیا اور پھر اور ممالک میں بھی، تو اس نے میرے جو موضوعات ہیں، جو تحریر ہے، اس پہ وہ بہت مثبت طریقے سے اثر انداز ہوں۔ دیکھیے، فنکار جو ہے وہ فنکار ہوتا ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ تو جبلی طور پہ نا انسٹنکٹیولی آپ اور طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اگر آپ میں وہ ایک خاص طرح کی ایک سینسبلٹی ہے اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہے، جو بھی آرٹ فارم ہے جو آپ نے اپنے لیے منتخب کی ہے یا آپ کے لیے منتخب کر دی گئی ہے آپ کے حالات کے سبب سے، تو وہ تو چاہیے آپ کو، ایک انر ایک ریزولوشن اور ایک پیشن تو آپ کو درکار ہے، مگر بغیر اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہے اور جو ایک کیفیت ہے، ہیومن کنڈیشن جو ہے، اس سے آگاہی آپ کے کام کو بہتر بناتی ہے۔ تو میں یہ درون اور بیرون کے فرق کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں رہتا، یہ آپ مٹا دیتے ہیں کہ آپ کی جو اندرونی جو کیفیات ہیں اور جو آپ کی اندرونی جو محسوسات ہیں، وہ جو آپ کے بیرون میں ہو رہا ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں اور آپ پھر اسے بیان کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اور جو مطالعہ ہے وہ بیرون ہی ہے، جیسے سیاسی حالات، سماجی حالات دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ سب آپ کے باہر ہے، تو اسی طرح مطالعہ بھی آپ کسی اور کی لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے آپ کے کام پہ۔ تو آپ جس سطح کے قاری ہوتے ہیں اسی سطح کے آپ فنکار ہوتے ہیں، اسی سطح کے آپ لکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کا تعلق یعنی صرف جب میں قاری کہہ رہا ہوں تو اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے رائٹر کو پڑھ رہے ہیں یا چھوٹے رائٹر کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں اور کتنی اس میں آپ میں صلاحیت ہے اس کو سمجھنے کی اور جذب کرنے کی اور اس کا تجزیہ کرنے کی اور باریک بینی سے چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی۔ بالکل نکھار سکتے ہیں، محنت چاہیے، محنت درکار ہوتی ہے، اور اس میں محنت اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا، میں نے کیا پڑھا، اور بار بار پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی تحریر آپ کو پسند آتی ہے، کوئی نہ بھی پسند آئے، تو نئے لکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت اس میں ایک محنت درکار ہے۔ یعنی ویسے تو میرے لیے تو بہت پرلطف ہے، یعنی مجھے تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن سب کو ہی مزہ آتا ہے، جو بھی پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن جو صرف ایک لطف لینے کے علاوہ یعنی اس کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور یہ دیکھنا کہ کیا اس میں کیا نکات اٹھائے گئے ہیں، کیا تفصیلات ہیں، اور اس کا ایک فکری اور علمی جائزہ لینا، یہ میرا ذاتی طور پہ مطلب کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر تنقیدی مضمون لکھا جائے، جو بھی شے آپ نے پڑھی ہے، لیکن اس کو سوچا جائے، اس پہ گفتگو کی جائے، اسے سمجھا جائے، اسے اپنے اندر اتارا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، خیال تو مجھے نہیں معلوم کہاں سے آتا ہے، آپ بیٹھ کے طے کر کے طرحی جیسے غزلیں ہوا کرتی ہیں نا کہ ایک مصرع دے دیا، اس کے اوپر اس پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں اور پھر ایک
طرحی مصرے پہ غزل لکھ رہے ہیں، وہ مشق ہے، وہ مشق ہے. اس میں کوئی اچھا شعر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے اگر غزل کہہ رہے ہیں آپ. لیکن نظم کے سلسلے میں یا غزل کے بھی سلسلے میں اگر میں یا دیگر اصناف جو ہیں تو طے کر کے آپ کو نہیں لکھنا چاہیے کہ جی مجھے آج غزل کہنی ہی کہنی ہے. تو وہ تو پھر کسی اردو کے اخبار کا قطع ہو گیا نا کہ جی 4 مصرے موزوں کر رہے ہیں، وہ تک بندی ہے. اور خیال کو پابند کرنا کسی فارم میں، کسی حیت میں لے آنا خیال کو، یہ کمال ہے. اقبال تو تہذیبی شاعر ہے، اور اقبال کے ہاں بہت ساری جیسے کہتے ہیں نا تضادات ہیں، کانٹرڈکشنز ہیں اقبال کے ہاں. لیکن وہ والٹ وٹمن نے کہا تھا نا کہ I contradict myself because I am large, I contain multitudes. تو اقبال کو تو آپ حبیب جالب سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ حبیب جالب پہ یا استاد دامن پہ یا اس طرح کے ہمارے شعراء پہ آتے ہیں، تب بھی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ایک آپ ڈی کنٹیکسچولائز انہیں بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک خاص پاکستان کا ایک عہد ہے، اس عہد میں ایک شعری روایت ایسی ہے جو ترقی پسند تحریک سے متاثر ہے، جو لوگوں کی بات کرتی ہے، جو عوام کے ساتھ اور ان پہ ہونے والے دکھوں کو قلم بند کرتی ہے. میرا تو خیال ہے کہ میں جالب صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، ان کے اندر سے اٹھتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی یہ طے کر لیا کہ میں یہ لکھوں گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جوش صاحب مثال کے طور پر، جوش صاحب کے یہاں ایسے شعر بھی ہیں کہ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. تو یہ بھی تو جوش صاحب ہے نا. پھر ان کی نظم تلاشی ہے، پھر ان کی جو انگریز، دیکھیے پورا ایک کلونیل عہد اور ایک مارشل لائی دوروں کی مزاحمت بھی رہی ہے. اور کچھ لوگوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ انتخاب کیا کہ ہم بس یہی کہیں گے. جالب کا بھی ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں سنا دوں آپ کو کہ وہ ان کا شعر ہے کہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے. تو ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب جینوئن پوئٹس ہیں. تو جو لوگ مکتب میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مکتب میں ان کو اینالائز اور کیٹیگرائز کرتے ہیں، وہ پھر ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. دیکھیے یہ پورا ایک ویسٹرن انٹلیکچول ٹریڈیشن ہے اور ایکیڈیمک ٹریڈیشن ہے. رادر انٹلیکچول نہیں ہے، ایکیڈیمک ٹریڈیشن ہے کہ چیزوں کو بانٹ کے دیکھا جائے اور ان کو سمجھا جائے اور ان کو کیٹیگرائز کیا جائے اور ان کو اینالائز کیا جائے، ان کو ڈبوں میں بند کر کے دیکھا جائے. تو یہ اسی ٹریڈیشن کا حصہ ہے. تو یہی تنقید ہماری کرتی ہے، چونکہ ہماری ساری تنقید بھی all categories of analysis are borrowed, I'm afraid. یعنی اور اسی طرح یعنی ویسٹ سے، اور اسی طرح جو ہمارا ایک پورا دیکھنے کا طریقہ ہے دنیا کو، ہم لوگوں کو خانوں میں بانٹ کے دیکھتے ہیں. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا.